جتنے بھی بعد میں آنے والے افراد ہیں، یہ صحابہ کرام کے بعد خواہ وہ تابعین ہو، تبع تابعین ہو، ائمہ مجتہدین ہو، صوفیاء ہو، اولیاء ہو، مجددین ہو، ہر قیامت تک آنے والے افراد ہوں، وہ افراد کہ جو صحابی نہیں ہے، جن کو نبی کریم علیہ السلام کی صحبت کا شرف حاصل نہیں ہوا، اگرچہ وہ بڑے سے بڑے مقام و مرتبے پر ہو لیکن وہ صحابی نہ ہو، تو یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ جو غیر صحابی ہے اگرچہ ولایت کے بڑے سے بڑے مقام و مرتبے پر ہو، وہ حضور کے کسی ایک صحابی کی درجے راہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ کسی ادنا صحابی، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان میں ادنا کوئی نہیں ہے، لیکن مرتبے کی ترتیب کے اعتبار سے دیکھا جائے، حضرت صدیق اکبر سے حضرت وحشی تک حضور کے جتنے صحابہ ہیں ان میں سے کسی ہستی کو بھی لے لیا جائے، وہ ایک طرف اور ساری امت کے اولیاء، اقطاب، علماء، صوفیاء اور تمام امت ایک طرف، ساری امت مل کر بھی حضور کے کسی ایک صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتی۔ میں اس پر آپ کے سامنے ایک دو حوالے پیش کروں گا، اگرچہ ٹائم تو کافی ہو گیا ہے، لیکن چند انشاءاللہ عبارتیں آپ کے سامنے پیش کر کے انشاءاللہ پھر اپنی جگہ لوں گا کہ نبی کریم علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں ان کا مقام و مرتبہ عرف و اعلیٰ ہے، یعنی مخلوق میں سب سے بڑا رتبہ نبوت اور رسالت کا ہے، ساری مخلوق میں سب سے افضل انبیاء اور رسول ہیں، نبیوں رسولوں کے بعد اگر مخلوق میں کوئی بڑا مرتبہ ہے تو اس کو صحابیت کا مرتبہ کہا جاتا ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کو مجدد الفسانی کہا جاتا ہے، بڑے صغیر کی عظیم ہستی ہے، اہل سنت کا اپنے دور کے اعتبار سے بھی آج بھی معیار سمجھے جاتے ہیں، اور بڑے صغیر میں بالخصوص اور بالعموم تمام عالم اسلام میں مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرامین، آپ کے اقوال اور آپ کے مکتوبات حجت اور دلیل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ میرے سامنے مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مکتوبات شریف ہے، یعنی آپ کا یہ انداز تھا کہ آپ مختلف افراد کو سوالات آتے، آپ ان کو جواباً خط روانہ فرماتے، وہ ایک انداز تھا۔ فارسی میں عموماً سوال ہوتا، وہ زمانہ فارسی کا تھا، تو آپ فارسی میں ان کو جوابات ارشاد فرماتے، عقائد کے حوالے سے، اعمال کے حوالے سے، مختلف معاملات میں ان سے سوالات کیے جاتے، تو آپ خط کے ذریعے ان کو شرعی رہنمائی عطا فرماتے۔ پھر بعد میں ان خطوط کو جب جمع کیا گیا تو اس طرح کی 2 ضخیم جلدیں تیار ہوئیں جن کو آج مکتوبات امام ربانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کی پہلی جلد ہے، اس میں صحابہ کی عظمت اور مقام کو بیان کرتے ہوئے مجدد صاحب نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں ہیچ ولی با مرتبہ صحابی نہ رسد، یہ اہل سنت کا عقیدہ، اور یہ وہی بات ہے جس کو حضرت صاحب بہار شریعت، خلیفہ اعلی حضرت، تلمیذ اعلی حضرت مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی نے بہار شریعت کی پہلی جلد کے پہلے حصے میں بیان کیا ہے کہ کوئی بھی ولی، کسی بھی مرتبے کا ولی حضور کے کسی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ مجدد الفسانی فرماتے ہیچ ولی بمرتبہ صحابی نہ رسد، کوئی بھی ولی کسی بھی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اب اس بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے آپ نے ایک مثال بیان فرمائی جو چند صفحات پہلے موجود ہے اور وہاں اس مقام پر بھی موجود ہے۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ نے صحابیت کے مرتبے کو بیان کرنے کے لیے ایک مثال بیان فرمائی۔ دیکھیں حضور کے سارے صحابہ عظمت والے ہیں، لیکن ترتیب کے اعتبار سے جب آخر میں ذکر کیا جاتا ہے نا تو آخر میں عموماً نام حضرت وحشی کا آتا ہے، یہ حضور کے صحابی ہیں، اور ایمان لانے سے پہلے ان سے ایک معاملہ ہوا تھا۔ غزوہ احد میں حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا ہیں، حضرت امیر طیبہ سید الشہداء امیر حمزہ، حضرت وحشی نے اسلام قبول کرنے سے پہلے، ایمان لانے سے پہلے غزوہ احد میں حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، لیکن وہ حالت کفر تھی، اور جب آپ ایمان لائے تو ایمان اتنی عظیم نعمت ہے، حضور کی حدیث کا خلاصہ ہے کہ ایمان جو ہوتا ہے نا وہ پہلے کے تمام گناہوں کی بخشش کا سبب بنتا ہے۔ جو بھی ایمان لے آیا کفر کے گناہوں کو رب تبارک و تعالیٰ اس ایمان کی برکت سے معاف فرماتا ہے، ایمان اتنی عظیم نیکی ہے۔ لیکن جب یہ ایمان لائے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں
جب مسیلمہ کذاب جو جھوٹا نبوت کا دعوے دار تھا تو اس کے خلاف جب صدیق اکبر نے ایک مارکہ تیار کیا جس کو جنگ یمامہ کہا جاتا ہے، جو ختم نبوت کے عقیدے کے حوالے سے باقاعدہ پہلی جنگ تھی، جس میں سینکڑوں حافظ قرآن صحابہ بھی شہید ہوئے، کئی صحابہ کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا گیا اور اس عقیدے کا تحفظ کیا گیا، اس مارکے میں مسیلمہ کذاب نبوت کے جھوٹے دعوے دار کو قتل اور واصل جہنم کرنے والے بھی جناب بازی تھے، اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اسلام لانے سے پہلے خیر الناس یعنی عظیم ہستی حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، یہ مجھ سے معاملہ ہوا تھا، لیکن ایمان لانے کے بعد میں نے اشر الناس لوگوں میں بدترین بندے مسیلمہ کذاب نبوت کے جھوٹے دعوے دار کو واصل جہنم کیا ہے۔ تو اب جب صحابہ کا ذکر ہوتا ہے نا تو عموماً اختتام پر ان کا نام آتا ہے، اور ان کے حوالے سے ہے کہ جب یہ ایمان لائے تو یہ صرف ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یعنی ایک حاضری ہے ان کی، لیکن چونکہ یہ ہے صحابی لہذا ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اب یہ حضرت واشی جن کو صحابہ کی فہرست میں ذکر کے اعتبار سے اختتام پر ذکر کیا جاتا ہے، اور ان کے بعد جو اولیاء ہیں ان میں حضرت اویس کرنی کا مقام و مرتبہ کیا ہے، جن کو حدیثوں میں خیر التابعین کہا گیا کہ صحابہ کے بعد اگلا امت کا درجہ تابعی کہلاتا ہے، ان تابعین میں بھی بڑے رتبے والے حضرت اویس کرنی ہیں۔ اور مجھے بتائیں اس امت کا کون سا ولی ہے، کون سا عالم اور صوفی ہے جس کو حضرت اویس کرنی کی ولایت میں شک ہو؟ آپ ولیوں کے بادشاہ ہیں، خیر التابعین ہیں، لیکن حضرت اویس کرنی کو حضور کا صحابی ہونے کا شرف حاصل نہیں ہے۔ لہذا حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ وحشی قاتل حضرت حمزہ، کہ حضرت وحشی جو حضرت امیر حمزہ کو شہید کرنے والے ہیں، کہ یک مرتبہ بصحبت خیر البشر علیہ وعلا آلہ السلام رسیلہ، حضرت وحشی جو کہ صرف ایک مرتبہ حضور کی صحبت میں حاضر ہونے والے ہیں، ایمان لانے کے بعد صرف ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں، تو آپ کو مقام مرتبہ کیسا ملا؟ فرمایا از اویس کرنی کہ خیر التابعین بہتر ہے۔ فرماتے حضرت واشی اگرچہ ایک بار ہی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے لیکن ان کو صحابیت کا رتبہ مل گیا، لہذا یہ اس اویس کرنی سے جو کہ تابعین میں خیر التابعین قرار پاتے ہیں، خیر التابعین حضرت اویسی سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔